إنك أنت العليم الحكيم۔ بات ہماری چل رہی تھی کہ ایک اسلامی معاشرہ کس طریقے سے بن سکتا ہے اور کس طریقے سے قائم ہو سکتا ہے، کون کون سے ایسے عوامل ہیں، ایسے کام ہیں جن کو کرنے کی وجہ سے ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے محبت کر سکتا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا درد، اس کی تکلیف کو محسوس کر سکتا ہے۔ کون سے ایسے کام ہیں جو پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو بتائے، ان کو سکھائے، ان کے دلوں کے اندر پھر ایک دوسرے کی محبت بیٹھ گئی۔ وہ اپنے مسلمان بھائی کو، مومن بھائی کو، اپنے ساتھی کو اپنا بھائی سمجھتے تھے، اس کے لیے اپنی جانیں نچھاور کرتے تھے، اپنی جانیں قربان کیا کرتے تھے، اس کی تکلیف کو اپنی تکلیف محسوس کیا کرتے تھے۔ یہ کس وجہ سے تھا کہ جب پیارے پیغمبر علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل پیرا انسان ہوگا پھر یہ سارے کام انسان کر سکے گا۔ کہ سب سے پہلا اہم ترین کام جو پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ حق المسلم علی المسلم ست اذا لقیتہ فسلم علیہ، کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حق ہیں۔ سب سے پہلا حق جو پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اذا لقیتہ فسلم علیہ، کہ جب مسلمان دوسرے مسلمان سے ملاقات کرتا ہے، اپنے بھائی سے ملتا ہے، اس سے ہم کلام ہوتا ہے، سب سے پہلی جو بات اس کے زبان سے نکلتی ہے وہ اس کو سلام کرتا ہے۔ جب ہماری ملاقاتیں، جب ہمارا ملنا جلنا، ایک دوسرے بھائی سے ملنا، اس سے کوئی بھی بات شروع کرنے سے پہلے سلام کرنا، جب ان کلام کے ساتھ، ان باتوں کے ساتھ، اس چیز کے ساتھ ہمارے کلام کی ابتدا ہوگی تو میرے قابل احترام بھائیوں ایک اسلامی معاشرہ تشکیل دیا جائے گا۔ پھر اس کے دل کے اندر اس کے بھائی کی محبت بیٹھے گی، کیونکہ اس نے اس کو سلامتی کی دعا دی ہے، کہ اس کو پتا ہے کہ اس کے دل کے اندر کوئی میرے لیے نفرت موجود نہیں ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے، تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے کہ جب تک تم ایک دوسرے سے محبت کرنے والے نہ بن جاؤ، جب تک تمہارے دلوں کے اندر دوسرے بھائی کی محبت نہ بیٹھ جائے، جب تک تمہارے دلوں کے اندر دوسرے مسلمان بھائی کی محبت نہ ہو، انسیت نہ ہو، اس کی محبت، اس کی تکلیف تم اپنے دلوں کے اندر محسوس نہ کرو، اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے۔ پھر آگے نسخہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، بتایا ہے کہ تم اس وقت محبت کرنے والے بن جاؤ گے، کیا تمہیں میں ایک ایسی چیز نہ بتلا دوں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ افشوا السلام بینکم، کہ تم سلام کو عام کرو گے، سلام کرو گے، ایک دوسرے کو سلام کرو گے، تم ایک دوسرے سے محبت کرنے والے بن جاؤ گے۔ جب ایک دوسرے سے محبت کرنے والے بن جاؤ گے کہ تم پھر مکمل مومن بن جاؤ گے۔ یہ نہیں کہا کہ تم دن رات نمازیں پڑھتے رہو، تم تلاوت قرآن پاک کرتے رہو، یہ ساری چیزوں کا اجر ایک طرف ہے، دوسرے مسلمان بھائی کی محبت ایک طرف ہے۔ اس وقت تک ایمان مکمل نہیں ہے جب تک تمہارے دلوں کے اندر دوسرے مسلمان بھائی کی محبت موجود نہیں، جب تک تم اس کے ساتھ خندہ پیشانی سے نہیں ملتے، مسکراہٹ کے ساتھ نہیں ملتے، اس کے سامنے تم عاجزی اور انکساری سے نہیں ملتے، اس وقت تک تم مومن ہو ہی نہیں سکتے۔ تو پیارے پیغمبر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اذا لقیتہ فسلم علیہ، کہ سب سے پہلا جو حق ہے انسان کے دوسرے انسان پر، مسلمان کے دوسرے مسلمان پر، مومن کے دوسرے مومن پر، کہ جب وہ اس سے ملاقات کرتا ہے، ملتا ہے، سب سے پہلے اس کو وہ سلام کرتا ہے۔ آج دنیا کے اندر بھی ہم دیکھیں کہ دوسرے مسلمان بھائی کا ہم
فوراً اندازہ لگا لیتے ہیں. کیسے اندازہ لگاتے ہیں؟ اس کے سلام سے اندازہ لگا لیتے ہیں. فوراً میں محسوس کر لیتا ہوں کہ اس نے مجھے سلام کس طریقے سے کیا ہے، اس کا انداز کیا تھا، اس کا ہاتھ ملانے کا کیسا انداز تھا، اس کی مسکراہٹ کا کیسا انداز تھا، اس کی نظروں کا کیا انداز تھا، اس کی پیشانی کا کیا انداز تھا. فوراً اس کی باڈی لینگویج سے میں محسوس کر لیتا ہوں کہ یہ میرا بھائی مجھ سے ملنے آیا ہے، اس کا انداز مجھ سے کیسا تھا. جب ایسے انداز ہوں گے تو میرے قابل احترام بھائیوں، ہم دوسرے مسلمان بھائی کی تکلیف کو محسوس نہیں کر سکتے. ہم ایک اسلامی معاشرے کے اندر نہیں رہ سکتے. ہمارا ہم کیسے کہیں گے کہ یہ ایک اسلامی معاشرہ ہے، ایک یہ اسلامی ریاست ہے جہاں پر رہنے والے، جہاں کا رہنے والے باسی وہ مسلمان ہیں، اللہ رب العالمین کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، پیارے پیغمبر علیہ السلام کی امتی. یہ کس طریقے سے ہم کہیں گے؟ یہ سارے کام ایسے ہوں گے جب انسان اپنے کلام کی، اپنی بات کی ابتدا سلام سے کرے گا. جب ابتدا سلام سے کرے گا تو میرے قابل احترام بھائیوں، جب ابتدا سلام سے کرے گا اس کے دل کے اندر اس کی محبت بیٹھ جائے گی. وہ سمجھ جائے گا کہ اس کے دل کے اندر میرے لیے کوئی حسد، کینہ، بغض موجود نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں تصافحوا، تم مصافحہ کیا کرو، ہاتھ ملایا کرو، ایک دوسرے سے مصافحہ اچھے طریقے سے کیا کرو، کوئی آدھے ہاتھ کا، پونے ہاتھ کا نہیں، صحیح طریقے سے مصافحہ کیا کرو تاکہ اگلے کو محسوس ہو کہ اس بھائی نے میرے ساتھ مصافحہ کیا ہے. کہ تم مصافحہ کیا کرو، تمہارے دلوں کے اندر سے کینہ، بغض، حسد تمہارے دلوں سے چلا جائے گا. تم مصافحہ کرو گے، سلام کرو گے، اللہ رب العالمین تمہارے دلوں کو، تمہاری نیتوں کو، تمہارے دلوں کو اللہ رب العالمین صاف کر دیں گے، بالکل صاف کر دیں گے. کس وجہ سے؟ کہ جب تم اپنے بھائی سے اچھے طریقے سے مصافحہ کرو گے، اس کو سلام کرو گے. دوسری چیز بیان فرمائی کہ تحادو، تم تحفہ دیا کرو، ایک بھائی دوسرے بھائی کو گفٹ کیا کرے، تحفہ دیا کرے، گفٹ دیا کرے، تحائف پیش کیا کرو. اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے دلوں کے اندر دوسرے بھائی کی محبتیں بیٹھ جائیں گی. ضروری نہیں ہے کہ انسان بڑا اچھا قیمتی تحفہ تیار کرے اپنے مسلمان بھائی کو دے. مختلف تحائف ہیں، چھوٹا موٹا تحفہ بھی کسی مسلمان بھائی کو دینا، اس سے بھی اس کے دل کے اندر محبت بیٹھ جاتی ہے. عطر کی شیشی پیش کر دی، مسواک پیش کر دی، کوئی ایسی چیز چھوٹی موٹی گفٹ کر دی، اس سے تم یہ سمجھتے ہیں کہ میرا یہ بھائی مجھ سے ناراض رہتا ہے، اکثر میں اس کو دیکھتا ہوں، اس کے ماتھے پہ سلوٹیں رہتی ہیں، یہ مجھے دیکھنا گوارا نہیں کرتا. تم اس کو سلام پیش کرو، ایک اچھا سا تحفہ پیش کر دو، اس کے دل کے اندر تمہارے لیے محبت بیٹھ جائے گی، وہ تم سے محبت کرنے والا بن جائے گا. جب ایک دوسرے سے محبت کرنے والے بن جاؤ گے تو میرے قابل احترام بھائیوں، پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے تمہارے ایمان مکمل ہو جائیں گے اور ایک معاشرہ، اچھا خوبصورت معاشرہ تشکیل دیا جائے گا، بڑا خوبصورت معاشرہ بن جائے گا. ایک معاشرہ اسلامی معاشرہ بن جائے گا جہاں پتہ چلے گا کہ گناہ کو گناہ سمجھا جاتا ہے اور نیکی کو نیکی سمجھی جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق المسلم علی المسلم ستن، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حق ہیں. سب سے پہلا حق جو بیان فرمایا، اذا لقیتہ فسلم علیہ، جب وہ اس سے ملتا ہے، ملاقات کرتا ہے، اس کو وہ سلام کرتا ہے، سلام سے ابتدا کرتا ہے. چھوٹا بڑے کو سلام کرتا ہے، بڑا چھوٹے کو سلام کرتا ہے، سواری والا پیدل کو سلام کرتا ہے، پیدل سواری والے کو سلام کرتا ہے. یہ صرف کیا وجہ ہے؟ کہ یہ محبت کا نتیجہ ہے اور یہ ایک ایسا کلمہ ہے، ایسا پیارے پیغمبر علیہ السلام کی ایک ایسی سنت ہے کہ جس کے بدلے میں اللہ رب العالمین اجر عطا فرماتے ہیں. مکمل سلام کرے انسان، پوری کی پوری 30 نیکیاں اس مسلمان کو، بندے کو ملتی ہیں. ایک اس کا دل صاف ہو جاتا ہے، اس کی نیت صاف ہو جاتی ہے، دوسرے بھائی کے دل کے اندر اس کے لیے محبت بیٹھ جاتی ہے. اللہ رب العالمین کیا ارشاد فرماتے ہیں، وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِهَا بِأَحْسَنِ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، جب تمہیں کوئی تحفہ پیش کرے تمہیں چاہیے کہ اس کے تحفے کو اچھے طریقے سے واپس لوٹا دو. اس تحفے سے مراد کیا ہے؟ یہ سلام، کہ انسان کسی کو سلام کرے،
اس کو چاہیے کہ اس کا سلام کا جواب خندہ پیشانی کے ساتھ خوبصورت مسکراہٹ کے ساتھ اس کے سلام کا جواب دے، تاکہ وہ بھائی سمجھے کہ اس کے دل کے اندر میرے لیے محبت ہے، ایک بحیثیت ہے مسلمان ہونے کے ناطے، مومن بندے ہونے کے ناطے۔ ایک ایسا قیمتی کلام ہے، ایسا قیمتی جملہ ہے جس کے بدلے میں اللہ رب العالمین اجر عطا فرماتے ہیں، اور آج کا مسلمان اس سے محروم ہے۔ میں سلام نہیں کرتا، میں نے سلام چھوڑ دیا۔ کیوں چھوڑ دیا؟ میں اس کو سلام کروں، میں اس قوم والے کو سلام کروں، میں اس کنبے قبیلے والے کو سلام کروں، میں اس شخص کو سلام کروں، میں تو اس کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ پھر ہم گلے شکوے کرتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ خراب ہے۔ معاشرہ کن سے بنتا ہے؟ معاشرہ ہمارے سے بنتا ہے۔ معاشرے کے اندر کون لوگ ہیں؟ معاشرے کے اندر ہماری نسل ہے، ہماری آباء و اجداد کی اولادیں ہیں۔ معاشرے کن لوگوں کا معاشرہ ہے؟ یہ مسلمان مومن بندوں کا معاشرہ ہے، یہ نبی علیہ السلام کی امتیوں کا معاشرہ ہے۔ حالت اور کیفیت یہ ہے، یہ ایک دوسرے کو دیکھنا گوارا نہیں کرتے۔ یہ کیوں؟ کہ جب ہم نے یہ چیز چھوڑ دی، محبت والی چیز چھوڑ دی، ایک دوسرے سے اچھے طریقے سے ملنا جلنا چھوڑ دیا، مصافحہ کرنا چھوڑ دیا، ہم اکڑ کر چلنا شروع کر دیے، گردنیں ہم نے اکڑا لی، تو میرے قابل احترام بھائیوں معاشرہ ایسے بگڑتا چلا جاتا۔ کیوں؟ کہ میرا باپ ایسے جاتا تھا، میرا چاچا ایسے جاتا تھا، میرے خاندان والے ایسے جاتے تھے، آگے میری اولاد بھی ایسے جاتی ہے، اس کے آگے سے گزر کر۔ تربیت نہیں کرتے، ہم اپنے بچوں کی تربیت نہیں کرتے۔ کس وجہ سے نہیں کرتے؟ کہ انسان جب مرد گھر کا سربراہ خود چور ہو نیکی کا، تو میرے قابل احترام بھائیوں وہ اولاد کی تربیت نہیں کر سکتا دین اسلام۔ ہم تربیت کس چیز پہ کرتے ہیں؟ کہ بچہ اچھے طریقے سے بس اسکول پڑھ لے، اچھی تعلیم حاصل کر لے، بس اچھی اسکول کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد یہ میرا بچہ کوئی اچھی جگہ پہ نوکری لگ جائے گا۔ اور میرے قابل احترام بھائیوں، اچھی تعلیم حاصل کرنے کے بعد یہ اچھا نوکر تو بن سکتا ہے، مگر مومن بندہ نہیں بن سکتا۔ اچھا اسکول پڑھنے کے بعد یہ اچھا پیسہ تو کما سکتا ہے، یہ اللہ رب العالمین کا مومن بندہ نہیں بن سکتا جب ہم اس کی دین اسلام کے مطابق تربیت نہیں کریں گے۔ اور دین اسلام کے مطابق تربیت چھوٹی موٹی چیزیں یہ تو ہم اپنے بچوں کو سکھا سکتے ہیں۔ بچہ گھر میں داخل ہوا، ہم نے نہیں پوچھا سلام کا، گھر سے نکلا نہیں پوچھا سلام کا۔ بچہ باہر جاتا ہے دکان پہ، ہم نہیں کہتے بیٹا دکان پہ جا رہے ہو سب سے پہلے انکل کو سلام کرنا ہے، پھر چیز خریدنی ہے، اس کے بعد نکلنا ہے، راستے میں کوئی ملے اس کو سلام کرتے ہوئے گزرنا ہے۔ یہ تربیت ہے، یہ ماؤں کے گود سے یہ تربیت اٹھتی ہے، یہ کہیں سے انسان پیٹ سے سیکھ کے نہیں آتا۔ ایک اسلامی معاشرہ ایسا بنتا ہے جب ہم سلام کو چھوڑ دیں گے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا افشوا السلام بینکم وصلوا الارحام واطعموا الطعام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بالسلام۔ تم سلامتی کے ساتھ جنت کے اندر اس وقت داخل کر دیے جاؤ گے جب تم سلام کو عام کرو گے۔ سلام کو تم عام کرو گے، اللہ رب العالمین تمہیں جنتوں کے اندر سلامتی کے ساتھ داخل کر دے گا۔ ساری چیز ہی ختم ہو گئی۔ حقوق العباد جب ادا ہو گیا، اس کی ابتدا سلام سے ہو گئی، اس انسان کے دل کے اندر اس کے لیے کوئی نقصان موجود ہی نہیں ہے، یہ انسان اس کے لیے کوئی نقصان کر ہی نہیں سکتا۔ تو میرے قابل احترام بھائیو، حقوق اللہ تو اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے معاف فرما دیں گے، مگر حقوق العباد کے اندر کمی کوتاہی بہت مشکل ہے، اس کا چھٹکارا ناممکن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا لقیتہ فسلم علیہ، جب مسلمان دوسرے مسلمان سے ملاقات کرے اس کو سلام کرے، خندہ پیشانی سے ملے، مسکراہٹ کے ساتھ ملے، مصافحہ کرے، تو اس کے دل کے اندر دوسرے مسلمان بندے کی محبت بیٹھ جائے گی۔ وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، جب اس کو کوئی دعوت دے دوسرا مسلمان بھائی تو اس کو چاہیے کہ اس کی دعوت کو قبول کرے۔ کوئی بھی کسی بھی قسم کی دعوت ہو، ضروری نہیں ہے کہ انسان اس کو کھانے کی دعوت دے، کسی بھی قسم کی اس کو دعوت دے، اس مسلمان بھائی کو چاہیے اس کی دعوت کو قبول کرے۔ وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْ لَهُ، جب اس سے وہ نصیحت طلب کرے
اس مسلمان بھائی کو چاہیے اس کی نصیحت کا اچھے طریقے سے اس کو نصیحت کرے، جب اس سے نصیحت طلب کرے۔ آج ہمارے اندر سب سے بڑی خرابی کیا ہے کہ اگر ہم کسی کو اپنا بڑا سمجھ کر اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں یا اپنا مسئلہ اس کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ یہ کوئی اچھا مشورہ دے گا، اچھی کوئی نصیحت کر دے گا اس کے بدلے میں، ہم نہیں کرتے۔ اس کے اندر بھی ہم اپنا مفاد دیکھتے ہیں، اس کے اندر بھی ہم اپنا مفاد دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر مفاد کتنا ہے میرا۔ جب ان سارے کاموں میں میرے قابل احترام بھائیوں مفاد ہوں گے تو پھر ایک اسلامی معاشرہ مشکل سے تشکیل دیا جائے۔ ناممکن ہے کہ جب ہر کام میں مفاد ہو، انسان اس کے پاس نصیحت کے لیے آیا ہے، یا آپ کے سامنے ایک انسان غلط کام کر رہا ہے، آپ کے پاس اتنی اتھارٹی موجود ہے کہ آپ اس کو نصیحت کر سکتے ہیں، اس کو سمجھا سکتے ہیں، اس کو سیدھا راستہ دکھا سکتے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ اس کو اچھی نصیحت دیں، اچھا کام بتلائیں، اچھی نصیحت کے ساتھ اس کو رخصت کریں، کیونکہ یہ آپ پر حق ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر حقوق میں یہ حق بھی شامل ہے کہ جب وہ نصیحت طلب کرے اس کو چاہیے کہ اس کو اچھی نصیحت کرے۔ وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّتْهُ، جب اس کو چھینک آئے اس کے چھینک کا وہ جواب دے، یہ بھی اس کو حقوق میں شامل ہے۔ جب اس کو چھینک آئے اس کے چھینک کا جواب دے، یہ بھی ایک انسان کے حقوق میں شامل ہے کہ ایک مسلمان بھائی اس کا چھینک رہا ہے، اس نے چھینک میں الحمدللہ کہا ہے، اور اس کو چاہیے سننے والے کو یرحمک اللہ کہے۔ آج تو ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں، کیونکہ ہماری دین اسلام کی طرف توجہ ہی نہیں، ہم تو اس چیز کو سمجھتے ہی نہیں کہ دین اسلام اس معاملے کے اندر کیا کہتا ہے، حالانکہ چھینک کیا چیز ہے، مگر تربیت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ علیہ السلام نے حکم دے دیا کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر حق ہے کہ جب اس کو چھینک آئے گی کہ اس کو چاہیے کہ وہ اس کے چھینک کا جواب دے۔ جواب تب دیا جائے گا جب اس کو پتہ ہوگا کہ یہ چھینکا ہے تو یہ کیا کہتا ہے، شکر الحمدللہ۔ شکر خام خواہ اپنے سے لگا دیا، سننے والا گنگا بہرا ہو گیا، پھر ہم کہتے ہیں کہ آج معاشرہ خراب ہے، معاشرے کے اندر خراب لوگ رہتے ہیں، اور لوگ کون ہیں؟ لوگ ہم خود ہی۔ معاشرہ کس نے بنایا؟ ہم لوگوں نے خود بنایا۔ معاشرے کے اندر کون لوگ رہتے ہیں؟ ہم لوگ خود ہی رہتے ہیں، ہمارے ہی خاندان والے رہتے ہیں، کنبے قبیلے والے رہتے ہیں، علاقوں کے علاقے ہم خراب کہتے ہیں کہ یہ گلی خراب ہے، وہ گلی خراب ہے، اس کے رہنے والے اچھے نہیں، اس علاقے کے رہنے والے اچھے نہیں۔ اور میرے قابل احترام بھائیوں، اچھے کیوں نہیں ہیں؟ اچھے کس نے بنانے ہیں؟ فرشتے تو نہیں آئیں گے، اس کے بعد نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی بھی نہیں آئے گا، یہ تو ہم لوگوں نے خود اچھا بنانا ہے۔ جب ہم گنگے بیرے مسلمان بن جائیں گے تو پھر معاشرے ایسے ہی بنیں گے۔ جب ہم کسی چیز کو دیکھ کر اس کے اندر اسلامی طریقہ نہیں نکالیں گے، اس کے اندر ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی کیا سنت ہے، جب ہم اپنی طرف سے سارے کام کریں گے تو معاشرے پھر خراب ہی ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اس کو چھینک آئے، ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان پر حق ہے کہ اس کے چھینک کا جواب دے۔ چھینک پہ چھینک آنے والے کیا کہے گا؟ الحمدللہ، اللہ رب العالمین کی تعریف بیان کرے گا، اس کے جواب میں یہ کہے گا دوسرا سننے والا، یرحمک اللہ، کہ اللہ تجھ پر رحم فرمائے، اللہ رب العالمین نے تجھے اتنی بڑی مصیبت سے آزاد فرما دیا۔ یہ تو ہماری سائنس بھی کہتی ہے کہ جب انسان کو چھینک آتی ہے، اس کی سانس کی نالیوں کے اندر بلغم اتنا پھنس جاتا ہے، اگر یہ چھینک نہ آئے تو انسان دنیا سے رخصت ہو جائے۔ اس پر یہ اللہ کی تعریف کرتا ہے، سننے والا اس پر اللہ کا رحم کرتا ہے کہ اللہ تجھ پر رحم کرے، اللہ رب العالمین نے تیرے لیے اتنی آسانی فرما دی۔ پھر وہ چھینک والا اس کے لیے کیا جواب دیتا ہے؟ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ رب العالمین تیری ہدایت پر رہنمائی فرمائے، تیرے معاملات آسان فرما دے۔ یہ دعائیں ہیں جب انسان اپنے دوسرے بھائی کو دے گا۔ اور میرے قابل احترام بھائیوں، انسانوں کے دلوں کے اندر جب محبتیں ایسے ہی بیٹھیں گی، ہم لوگ تو شرماتے ہیں، دنیا کے کام میں نہیں شرماتے، میرے 10-20 روپے رہ جائیں
میں نہیں شرماتا، بس میں سفر کروں، 1 روپیہ کنڈکٹر نہ دے میں اس کے ساتھ دست و گریباں ہو جاتا ہوں۔ اگر وہاں پر کوئی دینی معاملہ ہو وہاں پر میں شرماتا ہوں۔ روڈ پہ چلوں، اگر ایک بائک والا جاتا ہے، اس کا سٹینڈ نیچے ہے، کتنے لوگ اس کو کہتے ہیں بھیا اپنا سٹینڈ اٹھاؤ، اس کی ہیڈ لائٹ جل رہی ہے، کتنے لوگ اس کو کہتے ہیں کہ تمہاری ہیڈ لائٹ جل رہی ہے، اس کو بند کرو۔ ہر بندہ اشارے کر رہا ہوتا ہے، سٹینڈ پہ، ہیڈ لائٹ پہ، انڈیکیٹر رانگ سائڈ کا چل رہا ہے، اس پہ اشارے کر رہا ہوتا ہے۔ دینی کوئی معاملہ ہو کوئی انگلی بھی نہیں اٹھاتا، بھیا یہ کام کر لو۔ وجہ یہ ہے کہ میں خود چور ہوں، میں کیسے اس کو کہہ سکتا ہوں کہ تو 3 پر عمل کر۔ یہاں دنیاوی مفاد ہے، دینی معاملے کے اندر میں کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اگر میں ایک جگہ پہ جا کر روزانہ میں جاتا ہوں، وہاں پر میں سلام سے ابتدا کروں، اچھی بات کہوں، وہاں پر غلط کام ہوتا ہے اس مجلس کو چھوڑتا رہوں، تو میرے قابل احترام بھائیوں وہ غلط کام بھی رک جائے گا، آپ کا سلام بھی وہاں پہنچتا رہے گا۔ ایسے ہی معاشرے بنتے ہیں جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح کے کام کریں گے، دین اسلام کے مطابق کوئی سنت کا کام کریں گے، پیارے پیغمبر علیہ السلام کے طریقے کو فالو کریں گے، تو میرے قابل احترام بھائیوں پھر برائیاں ختم ہوں گی، شیطان کا کوئی کام نہیں رہے گا، دین اسلام کا بول بالا ہوگا، پھر ایک اسلامی معاشرہ بن جائے گا، پھر ماحول خود بہت سیدھا ہوتا چلا جائے گا۔ جب ہر ایک انسان اس چیز پہ لگا رہے گا کہ برائی کو دیکھ کر وہیں پر روکے گا کہ یہ کام غلط ہے، اس کو روکنے کی کوشش کرے گا، اس کے پیچھے پڑ جائے گا، پھر یہ اسلامی معاشرہ بنے گا۔ وَإِذَا مَرِضَ فَعُودْهُ، یہ بھی ایک حق ہے کہ ایک مسلمان بھائی جب بیمار ہو جائے اس کی تیمارداری کرنا، یہ بھی حقوق میں شامل ہے کہ جب کوئی مسلمان بیمار ہو اس پر لازم ہے کہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی تیمارداری کرے، عیادت کے لیے اس کے پاس پہنچے، اس کی تیمارداری کرے۔ ہو سکتا ہے آپ کے اس کے پاس جانے کی وجہ سے اس کی بیماری کا بوجھ کوئی ہلکا ہو جائے، آپ کوئی اچھا نسخہ اس کو بتلا دیں، وہ انسان ٹھیک ہو سکتا ہے۔ یہ حقوق میں شامل ہے۔ آج ہمارا معاشرہ اسی وجہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ میں اس کے ساتھ تیمارداری نہیں کرتا، میں اس کی عیادت کے لیے نہیں جاتا، میرا بھائی بیمار ہے میں اس سے پوچھتا نہیں کہ اتنے دنوں سے غائب ہے، غیر حاضر ہے، ملاقات نہیں ہوئی، راستہ میں نہیں ملا، مسجد میں نہیں ملا، میں نہیں پوچھتا۔ کیوں نہیں پوچھتا؟ وہ اپنے گھر سے کھاتا ہے، میں اپنے گھر سے کھاتا ہوں۔ یہ تو کفار کا کام ہے، یہ تو غیر مسلموں کا کام ہے کہ اپنا اپنا سب کچھ اپنا اپنا ہے، کسی کا کچھ نہیں ہے، اور یہ مسلمانوں کا یہ کام ہے، یہ میرا بھائی ہے جس کی عیادت کے لیے جانا ہے، یہ بیمار ہے اس کا پتہ کرنا ہے، اس سے میری ملاقات نہیں ہوئی، یہ غیر حاضر ہے اس کا پتہ کرو، یہ بھائی کہاں پر غائب، پیچھا کرو اس کا۔ آپ اس کے پاس جائیں گے، اس کے دل کے اندر سے آپ کی نفرت ختم ہو جائے گی، آپ کے دل کے اندر سے اس کی نفرت ختم ہو جائے گی، محبتیں بیٹھیں گی، وہ بھی اس چیز کا اندازہ لگائے گا کہ یہ ایک اسلامی معاشرہ ہے، مسلمان ہے، اللہ رب العالمین کے مومن بندے ہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے ہیں۔ اور میرے قابل احترام بھائیوں، ہم اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ ہم تو علاج نہیں کروا سکتے، ہم تو اپنا پیٹ مشکل سے پالتے ہیں۔ صرف آپ کے جانے کی وجہ سے اس کے دل کے اندر سے کینہ، بغض، حسد ختم ہو کر اس کے دل کے اندر آپ کی محبت بیٹھ جائے گی۔ آپ کے جانے کی وجہ سے اس کے اوپر سے بیماری کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا کہ ایک اسلامی معاشرے کے اندر میں اکیلا نہیں ہوں، میرا پوچھنے والے یہ مسلمان مومن بندے موجود ہیں۔ وَإِذَا مَاتَ فَاتْبَعْهُ، جب وہ مسلمان مومن بندہ فوت ہوتا ہے تو اس کے جنازے میں وہ شریک ہوتے ہیں۔ یہ ایک اسلامی معاشرہ ہے کہ جب مسلمان بندہ فوت ہو جائے اس کے لیے لائق ہے کہ اس کے جنازے کے اندر یہ شریک ہو، لازمی شریک ہو، کیونکہ یہ اکیلا نہیں ہے، یہ ایک اسلامی معاشرے کا فرد، یہ نبی علیہ السلام کا امتی ہے، مجھ پر بھی یہ حق حاصل ہے، ان حقوق میں سے یہ حق حاصل ہے مجھے بھی کہ میں اس کے جنازے کو کندھا دوں، اس کے لیے قبر
खुदाई के लिए मैं अपने आप को इस्तेमाल करूं, इसके लिए कफन दफन के सारे वो लवाजमात में पूरे करूं, बढ़ चढ़ कर मैं हिस्सा लूं, ताकि इनके घर वाले इस वक्त सदमे के अंदर हैं, शौक के अंदर हैं, इनको किसी किस्म की कोई टेंशन परेशानी ना हो। इस चीज़ को सामने रख कर उसके जनाजे में ये मुसलमान मोमिन बंदा शरीक होता है, फिर जाकर एक इस्लामी मुआशरा कायम होता है, दुनिया के अंदर नमूदार होता है, फिर जाकर दिलों के अंदर से नफ़रतें, बगावतें, हसद, कीना, बोझ ख़त्म होता है, फिर जाकर ये सारी चीज़ें ख़त्म होती हैं जब इंसान इन सारी कामों की तरफ सोचता है कि मेरा ये भाई है, जो चीज़ मैं अपने लिए पसंद करता हूँ ये अपने मुसलमान भाई के लिए भी पसंद करूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एक दो ऐलानात हैं। एक ऐलान तो यह है, बीमारों के लिए दरख्वास्त है कि तमाम साथियों से गुजारिश है कि तमाम बीमारों के लिए दुआओं में ज़रूर याद रखें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम बीमारों को शिफाए कामिला अजला अता फरमाए। जो भी परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम मुसलमानों की परेशानियों को दूर फरमाए। जो बेरोज़गार हैं उनको भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको बेहतरीन रोज़गार अता फरमाए। और जो बे औलाद हैं उनको भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम मुसलमान जो बे औलाद हैं उनको औलाद नरीना अता फरमाए। इसके अलावा दूसरा ऐलान, एक भाई की तरफ से दरख्वास्त है कि उस भाई का इंटरव्यू है, कि उस भाई को भी ज़रूर अपनी दुआओं में याद रखें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उस भाई को इंटरव्यू के अंदर कामयाब करें। जिस मकसद के लिए वो दे रहे हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन उस मकसद में उस भाई को कामयाब करें। तीसरा ऐलान है, जैसा कि तमाम साथी जानते हैं कि मस्जिद हाज़ा में और मुख्तलिफ़ मकामात में तर्जुमतुल क्लास का अहतमाम किया गया है कि तमाम साथियों से गुजारिश है, कहीं पर बाद नमाज मगरिब है, कहीं पर बाद नमाज इशा है, ये तर्जुमतुल क्लास के अंदर ख़ुद भी शिरकत करें और दोस्त अहबाब को भी साथ लेकर आएँ। इसी के साथ ख़वातीन के लिए भी तर्जुमतुल क्लास का अहतमाम किया गया है, तो जो भी भाई इस काम के अंदर दिलचस्पी लेता हो अपनी ख़वातीन को भी इस क्लास के अंदर ज़रूर भेजें, तो ख़ुद भी शिरकत करें, दोस्त अहबाब को भी साथ लेकर आएँ। जिन भाइयों को इन क्लासों की डिटेल चाहिए वो अब्दुल वहाब भाई से या मस्जिद हाज़ा के कारी साहब से रब्ता करके इन प्रोग्रामात की, इन क्लासों की डिटेल ले सकता है। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लना वलिल मुअमिनीना वल मुअमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लहुम वरहमहुम इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। अल्लाहुम्मा अश्फ़ि मरदाना व मरदल मुस्लिमीन अज़हिबिल बास रब्बन नास वश्फ़ि अन्ता शाफ़ी ला शिफ़ा इल्ला शिफ़ाउका शिफ़ाअन ला युग़ादिरु सक़मा। रब्बना ला तदा लना ज़ंबन इल्ला गफ़रता वला हम्मन इल्ला फ़र्रजता वला दयनन इल्ला क़ज़यता वला मुब्तलन इल्ला आफ़यता वला मरीज़न इल्ला शफ़यता वला हाजतन हिय लका रिज़न इल्ला क़ज़यतहा या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लना वलिवालिदीना वलिउमराइना व मशाइखिना अल्लाहुम्मा अल्बिसहुम लिबास अस्सिहति वल आफ़िया अल्लाहुम्मा अल्बिसहुम लिबास अस्सिहति वल आफ़िया अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़उना व ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा अक्फ़िना बिहलालिका व अन हरामिक व अग़निना बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक अल्लाहुम्मा अक्फ़िना बिहलालिका व अन हरामिक व अग़निना बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।